السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. اما بعد، حب الوطن من الایمان. ہمارے سر مقتل وطن کی آبرو ٹھہرے، ہمارے سر مقتل وطن کی آبرو ٹھہرے، ہمارے خون کے لالے چمن کی آبرو ٹھہرے. یہ نقشہ خوشنمائی کا بنا ہے ہند کا ہم سے، یہ نقشہ خوشنمائی کا بنا ہے ہند کا ہم سے، زمین کے ہی نہیں ہم تو گگن کی آبرو ٹھہرے. تلوار کے سائے میں آرام ملا مجھ کو، تلوار کے سائے میں آرام ملا مجھ کو، پھانسی پہ راحت کا پیغام ملا مجھ کو. میں دیش کے قاتل ہی گھر بار لوٹا بیٹھا، میں دیش کے قاتل ہی گھر بار لوٹا بیٹھا، آزادی کا سرکٹ انعام ملا مجھ کو. حضرات اساتذہ اکرام، عزیز ساتھیوں اور آنے والے مہمانان اکرام، اس پر رونق مجلس میں میرا موضوع سخن جنگ آزادی میں علماء اکرام کا کردار اور ان کے کارنامے، یعنی ان شیر مردوں کی داستان بصالت آمیز سنانی ہے جنہوں نے ہندوستان میں دین و ایمان کے تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جانوں کو گنوا دیا، جنہوں نے امن و سکون کو پائندہ کرنے کے لیے گولیوں سے اپنے جسموں کو چھلنی کر لیا، جنہوں نے خاک ہند کی عظمت کو بحال رکھنے کے لیے بیویوں کو بیوہ، والدین کو بے اولاد اور اولاد کو یتیم کر دیا، جو مسکراتے ہوئے قاتل کی تلوار کے سامنے اپنے سینوں کو پیش کر دیتے تھے، جنہوں نے تسلط کی پھندے سے بچانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں آج بھی ہے کوئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کارناموں کو دہرانے والا، جنہوں نے دنیا کے ظالموں کو بتلا دیا کہ ہاں آج بھی ہے مسلمانوں میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو دہرانے والا، جنہوں نے طاغوتی لشکروں کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ ہاں آج بھی اسلام کے جاننے والوں میں وہ لوگ موجود ہیں جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح آج بھی سلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، جنہوں نے اس حسن پاری پر مٹنے والوں کے آنکھوں میں یہ منظر دکھا دیا کہ ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں آج بھی حمزہ رضی اللہ عنہ کی تاریخ کو، آج بھی حمزہ رضی اللہ عنہ کی سنت کو زندہ کرنے والے ظہور پذیر ہو سکتے ہیں. آج بھی اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اپنے جسموں کے پرخچے اڑوانے کے لیے ہزاروں معاذ اور معبد دیدار پذیر ہو سکتے ہیں، جنہوں نے غداران وطن کے سامنے یہ جتا دیا کہ یہ دنیا ابھی بھی وفاداروں سے معمور ہے، جنہوں نے سولی پر چڑھ کر نمک حرامی کرنے والوں کو یہ سبق سکھایا کہ یہ لوگ ہیں وطن دوست، یہ لوگ ہیں وطن کے محافظ، ان کی تصدق ہے جمنا کی روانی، ان کے صدقے ہیں گنگا کی جوانی، ان کے صدقے ہیں ہمالیہ کی بلندی کا عظمت، ان کے صدقے ہیں میاں دو آبا کی ہریالی، ان کے صدقے ہیں لال قلعے کی عظمت. یہی ہے وہ جیالے جنہوں نے تاج محل کو بنائے اور قطب مینار کو سرفراز عطا کیے. حضرات، جب ہزاروں سال تک تہذیب و تمدن کا مرکز رہنے والے اس ہندوستان میں غلامی کی زنجیروں میں روح انسانی جگڑی جانے لگی، جب ہندوستان کی دھرتی پر بسنے والے انسانوں پر بلا تفریق مذہب و ملت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب عورتوں پر زمانے جاہلیت کی تاریخ دہرائی جانے لگی، تو ہمارے علماء اکرام میدان کارزار میں سب آرا ہو گئے اور انگریزوں کے سامنے ایسا محاذ قائم کیا کہ انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، یہاں تک کہ انہیں ہندوستان کو خیر آباد کہنا پڑا اور ہندوستان سے رخت رحلت باندھ کر چمپت ہو گئے. اس دھرتی پر بسنے والوں مکمل تاریخ دہرانے کا وقت نہیں ہے، بس اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنگ آزادی میں جتنی قربانی علماء اکرام نے پیش کی ہے، دوسرے طبقے نے اس کا 10واں حصہ بھی ادا نہیں کیا. یہ لڑائی مسلمانوں نے علماء اکرام نے کیوں لڑی؟ کیا اس لیے کہ ہم حکومت کریں گے یا شہرت پائیں گے؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ اہل ایمان آزادی کے ساتھ اپنے مقدس مذہب پر عمل پیرا ہو سکے، قرآن و حدیث کے اصول پر عمل کر سکے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنے زندگی کے ڈھانچے کو لا سکے، اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقوش آزادی کے ساتھ اپنے اندر سمجھ سکے. مگر سفید فام قوم کی طرح آج پھر ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں، آج پھر ہمارے قرآن مقدس سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں ہمارے مکاتب و مدارس پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، کہیں اسلامی قانون پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ڈاکہ زنی کی کوشش ہوتی ہے، علماء کرام کے خلاف
بیانات داغے جاتے ہیں، کہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین کی جاتی ہے، کہیں مزارت کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کہیں اسلامی کتابوں پر بین لگائے جاتے ہیں، کہیں ہمارے نوجوانوں کو فحشہ اور عریانت میں ڈلوا کر اسلامی تعلیمات سے الگ تھلگ کیا جاتا ہے۔ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہمیں آزادی چاہیے رب کی نظام کی آزادی ہے، ہمیں آزادی چاہیے قرآن و حدیث کے نظام کی آزادی ہے، ہمیں آزادی چاہیے اعلاء کلمت اللہ کی آزادی ہے، ہمیں اس بات کی آزادی چاہیے کہ ایک عام عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک رب کا قانون ہوگا، قرآن کا دستور ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام حیات ہوگا، صحابہ رضی اللہ عنہم کا طور و طریق ہوگا۔ حضرات، ایک طرف بابری مسجد گرتی ہے، رام مندر کی تعمیر ہوتی ہے، ایک طرف گجرات کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، کشمیر کی 2 شہزادوں کی عزت و آبرو لوٹی جاتی ہے، مدارس و مکاتب پر پابندی لگانے کے ارادے ہوتے ہیں، اللہ کی مساجد میں جانے پر پابندی کی بات ہوتی ہے، اور اگر ان کو ان کے ارادے سے باز رہنے کے لیے کوئی آواز بلند کرتا ہے تو اسے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اس کو وطن غدار قرار دیا جاتا ہے۔ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی ہمیں قبول نہیں ہے۔ میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے ہمارے حقوق کو یوں ہی پامال کیا تو یاد رکھو ایک دن تم کو بھی اپنے منہ کی کھانی پڑے گی اور حکومت سے سبکدوش ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم انہیں سرفروشانوں اور جان بازوں کے شاگرد ہیں جنہوں نے اس ملک کی تقدیر کو پلٹ دیا تھا۔ ایک بار ہم بھی پلٹ کر دیکھیں گے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔